السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ نواز شریف صاحب کی پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جب سے بات چیت شروع ہوئی ہے، جن لوگوں کا خیال تھا کہ اگر ان دونوں پارٹیز کے درمیان دنگل پڑتا تو شاید پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے مواقع بڑھ جاتے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے ان لوگوں کے تجزیے کے مطابق کہ دنگل پڑنا ہی ہے، لیکن خیال یہ تھا کہ اگر اپوزیشن تگڑی ہوتی تو شاید پاکستان میں تبدیلی کے لیے میدان زیادہ کھلا ہو جاتا۔ لیکن جب سے ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس تبدیلی کے کتنے مواقع رہ گئے ہیں جن کا تعلق ان دونوں پارٹیوں سے نہیں ہے، یعنی ایسی تبدیلی جس میں نہ پیپلز پارٹی کا مرکزی کردار ہو نہ پی ایم ایل این کا مرکزی کردار ہو، اور اس قسم کی پارٹی کے ذریعے تبدیلی لانے کی خواہش رکھنے والے عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوبارہ اسٹوڈیو کے اندر ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ خان صاحب، اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، یہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ سیاسی طور پر یہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے نظام، یہ چلے گا نہیں، پروسیجرلی بھی نہیں چل سکتا، اور جب ایم کیو ایم چھوڑ کے گئی، جے یو آئی چھوڑ کے گئی، نواز شریف صاحب نے ڈیڈ لائن دی، تو خیال یہ ڈیولپ ہو رہا تھا کہ اب پیپلز پارٹی کے جس طرح پنجابی کے دانے مک گئے ہیں، لیکن وہ تو دانے دوبارہ انہوں نے بھر لیے ہیں بوریوں کے اندر۔ تو آپ جیسی پارٹیز کے لیے کیا اب اپرچونٹی رہ گئی ہے تبدیلی کے؟ 2 سال اور انتظار کرنا پڑے گا اب تو آپ کو۔ طلعت، پہلے تو ہماری جیسی پارٹیز کے لیے تو انہوں نے بہت فائدہ کروایا، کیونکہ اصل میں تو جو لوگوں کو امید تھی پی ایم ایل این سے، وہ واضح ہو گیا ہے کہ پی ایم ایل این نے جو اپوزیشن کا کردار تھا وہ نہیں ادا کیا، بلکہ انہوں نے الٹا یہ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے مفادات ایک ہیں، یہ سسٹم نہیں بچا رہے، یہ مفادات بچا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر سسٹم بچانا تھا تو وہ گورنمنٹ جس نے اور باقی چیزیں چھوڑیں 3 سال کے اندر پاکستان کی ساری تاریخ کے قرضے ایک طرف، اور 3 سال میں انہوں نے اتنے ہی قرضے لے لیے جو ہم نے ساری تاریخ میں لیے تھے، یعنی کہ دگنے کر دیے۔ آج پاکستان کی جو قرضوں کی قسطیں، میں صرف یہ موٹی چیز بتا رہا ہوں عوام کو، کہ موٹی چیز یہ ہے کہ آج 65% ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے وہ قرضوں کی قسطوں میں جا رہا ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ فوج کا ایکسپنس لگا لیں تو سارا پاکستان کا ٹیکس ریونیو ختم ہو گیا، باقی عوام کے لیے نہ پڑھنے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ روزگار، نہ انصاف، اور اس کی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارا ڈیٹیریشن ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر جا رہا ہے، ادارے ختم ہو رہے ہیں، عوام کو نہ انصاف ہے، کلنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر ایک اپوزیشن اپنا رول ادا کرتی سسٹم بچانے کے لیے، مفادات نہیں، کیونکہ سسٹم تو کمزور ہو رہا ہے، اگر یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، یہ تو بندر بانٹ ہو گئی۔ نہیں، اس میں ایجنڈا بھی، خان صاحب ان کا ایجنڈا بھی تو بڑا کمپریہنسو ہے نا۔ دیکھیں، تنقید اپنی جگہ پر، اکانومی کے اوپر اگر یہ اکٹھا ویژن لے آتے ہیں، اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں، اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ابھی کنسنسس آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دوسرے اداروں میں چلا جاتا ہے، کارپوریشنز ریسٹرکچر ہو جاتی ہیں، فسکل سپیس بھی بڑھ سکتی ہے، ٹیکنیکلی تو ایجنڈے کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو، دوسری پارٹیز کا مینیفیسٹو، اسی کے اوپر کمیٹیز بنی، تو اتنی بھی میرے خیال میں تاریکی نہیں جتنا آپ بتا رہے ہیں۔ پہلے تو ایک 10 پوائنٹ ایجنڈا دے دیا گیا ہے، 45 دن دے دیے گئے ہیں۔ میں یہ آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ 45 دن میں 0/0 ہونا ہے، اور کیوں نہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں نا، 2 میجر ایشوز پاکستان کے ہیں، کرپشن اور ٹیکس ایویژن، یہ دونوں ملا کے جو ٹوٹل پاکستان کی ریونیو کلیکشن ہے اس سے زیادہ ہے۔ اگر آپ یہ 2 چیزوں پہ قابو پا جائیں تو ملک سالونٹ ہو سکتا ہے۔ اب کرپشن اور ٹیکس ایویژن دور کرنے کے لیے انہوں نے جو 10 پوائنٹ پروگرام دیا ہے، اس میں کیا دیا ہے انہوں نے؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں کہ سب بینامی ٹرانزیکشنز ختم ہوں گے، ہم سب اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے پاکستان میں کتنے اور پاکستان سے باہر کتنے ہیں؟ کیونکہ یہ شروعات ہوں گی پاکستان میں احتساب کی بھی، ٹیکس کلیکشن کی بھی۔ اگر اصل میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں اکٹھا ہو رہا، ہم ملک بینکرپٹ ہے، ہم بھاگے جا رہے ہیں قرضے لینے کے لیے۔ آج ہم آئی ایم ایف کو گالیاں نکالتے ہیں، اگر آج وہ ہماری مدد نہ کریں ملک تو ختم ہو گیا، ہم بیٹھ کے۔ احتساب کا اگر ادارہ بن جائے گا تو اس کی شروعات نہیں ہوگی، اچھا کنسنسس سے بنے گا نا۔ اچھا، اب احتساب نمبر 2 ہے احتساب کا ادارہ۔ کیا احتساب کا ادارہ 45 دنوں کے اندر وہ بن جائے گا جس کے اوپر ساری قوم کو اعتماد ہو؟ کیا یہ صرف 2 پارٹیز کے لیے نہیں، ساری ملک کے لیے؟ کیونکہ برطانیہ کا جو احتساب ہے وہ کامیاب کیوں ہے؟ ان کی جو نیشنل آڈٹ کمیشن ہے
اس کا ایک ایسا انٹیگریٹی والا, ایسا ایمان والا آدمی اوپر رکھتے ہیں, اس کا اپنا سیکٹریٹ ہے کہ وہ نہ گورنمنٹ کا سوچتا ہے, نہ وہ اپوزیشن کا سوچتا ہے, نہ وہ طاقتور کا سوچتا ہے, اس لیے وہاں کرپشن نہیں بنانے کے لیے. لیکن آپ کو پولیٹیکل کنسنسس خان صاحب چاہیے نا, اور پولیٹیکل کنسنسس کا اور کیا طریقہ ہے؟ یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ حالات میں, آپ چونکہ پریکٹیکل سیاستدان ہیں, موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی کو کنسنسس سے نکال دیں, پی ایم ایل این کو کنسنسس, تو کیا کنسنسس ملک کے اندر ہوگا؟ اب یہ پارٹیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں کنسنسس کے لیے, آپ کہتے ہیں یہ بندر بانٹ ہے, پارٹیوں کو نکال کے ہم کنسنسس ڈیولپ کر نہیں سکتے, تو یہ تو پھر کیچ 22 سچویشن ہوئی نا. پھر کیا کریں ہم؟ یہ ہے ہی کیچ 22 سچویشن. ہم پھنسے ہوئے کیچ 22 میں, دو پارٹیز جو دونوں احتساب نہیں چاہتی, اس لیے یہ نورا کشتی کھیلتے ہیں. دیکھیں نا کتنا مشکل ہے, مجھے بتائیں, آج ایئر مارشل اظہر خان جیسا آدمی ہے, ایئر مارشل اظہر, وہ کہیں کہ آپ احتساب کو سنبھالیں, ساری قوم کو, فخر الدین ابراہیم جسٹس ہیں, انہیں کہیں جسٹس اسلم زاہد ہیں, یہ ان لوگوں کے اوپر, یہ اصولی لوگ ہیں, جسٹس وجی الدین ہے, کوئی لوگوں کو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, سب کو پتہ ایماندار آدمی ہے. کیا دونوں پارٹیز ایسے آدمی کو بٹھا کے ان کو کہ انڈیپینڈنٹ سیکٹریٹ ہو اور جس کا بھی ہو آپ امتیاز نہ کریں؟ کیا یہ کر سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, اس لیے کہ دونوں کو خوف ہے. مصیبت یہ ہے کہ دونوں کے لیڈران کے پیسے باہر پڑے ہیں, انڈکلیئرڈ ہیں, دونوں نے پیسے بھیجے نارمل چینل سے نہیں ہے, منی لانڈرنگ سے پیسہ باہر گیا ہے, دونوں اپنے لیے ویلتھ نہیں ڈکلیئر کی, ٹیکس دونوں نہیں دیتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک آزاد ادارہ کا یہ افورڈ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا دوسری چیز, کیا یہ بینامی کیوں نہیں آؤٹ لاؤ کرتے؟ 61% اسمبلی ممبرز نے ٹیکس ہی کوئی نہیں دیا. اب آپ نے اگر ٹیکس ہی نہیں دیا, عوام سے آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں. ساری عوام کو جب پتا ہے کہ آپ لیڈرشپ جس ملک کی ٹیکس اپنے اثاثے نہیں ڈکلیئر کرتی, جو طلت ساری اسمبلیوں میں سے اربوں پتی بیٹھے ہیں, آپ زیادہ ٹیکس دے دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں طلت, کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ٹیکس دیتے ہوئے؟ کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں, ہمارا ٹیکس ہمارے پہ نہیں خرچ ہو رہا, ہمیں سیکیورٹی گارڈ علیحدہ لینا پڑتا ہے, ہمیں بجلی کے لیے جنریٹر لگانا پڑتا ہے, ہمارے اگر بچے ہیں تو ہمیں ان کے اسکول کی پوری فیس دینی پڑتی ہے, کہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی کوئی نہیں ہے, ہمیں ہر چیز کے لیے گورنمنٹ سے ہمیں کوئی ہیلپ نہیں مل رہی. میرا ٹیوب ویل کے اوپر اٹیک کر کے توڑ دیا, لاکھ روپے کا نقصان کر دیا قبضہ گروپ نے. میری غلطی کیا تھی کہ میں نے یہ کیا کہ میں نے سپریم کورٹ کو کہہ دیا کہ جی 60 ایکڑ زمین پبلک کی زمین, میری زمین نہیں, پبلک کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ ہے. نتیجہ کیا ہوا, مجھے سزا دی گئی کہ جی اچھا آپ نے سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف گئے, میرا لاکھ روپے کا نقصان کروا دیا. کیا گورنمنٹ نے مجھے کوئی پروٹیکشن دی؟ اب میں پیسے دے رہا ہوں, میں ٹیکس دے رہا ہوں, آپ ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن ساری پولیس وی آئی پی کی پروٹیکشن کر رہی ہے, ہم سب کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن ان لوگوں گورنمنٹ نے, لیکن خان صاحب ان لوگوں کو ووٹ بھی تو لوگ ہی دیتے ہیں نا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام کام ہو رہے ہیں, اور ان میں سے جو بات آپ کر رہے ہیں درست کر رہے ہوں گے, بہت سی باتوں سے میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں ٹیکس کے اوپر, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ووٹ لے کے آئے ہیں نا, یہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو نہیں ہے, یہ لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کے آئے ہیں. بیچ میں پی ایم ایل کیو کو بھی ڈال دیں, آپ ایم کیو ایم کو بھی ڈال دیں, آپ جے یو آئی کو بھی ڈال دیں, سب کو ڈال دیں, سب اس نظام کا ایسا. یاد آپ کہیں گے یہ سلیٹ فارغ کریں اور یہ پلیٹ میرے حوالے کریں, میں اس کو صحیح بندوں سے بھروں گا, ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا جی. پھر یہ you have to make do with this. ان کو یا یہ چلیں گے یا پاکستان چلے گا, ان کو فارغ کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس ملک کے نوجوان تحریک انصاف کرے گی, وہ پارٹیز جن کو خوف نہیں ہے احتساب سے, وہ کریں گی. میں آپ کو یقین, دیکھیں طلعت, میں نے اس ملک میں جینا مرنا ہے, میرا پیسہ یہاں پڑا ہے, میرا کوئی پیسہ باہر نہیں ہے, میرے بینک اکاؤنٹس باہر نہیں ہے. یہ باقی لیڈران کی طرح ہم نے اس ملک کے لیے لڑنا ہے. ان دونوں نے نہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے, نہ ان ملک ٹیکس پہ بچانا ہے. اب یہ جو مجھے یہ بتائیں کہ 3 سال میں قرضہ دگنا کر دیا, کیا ان کو کوئی فکر ہے کہ یہ ملک کب برباد کر دیا انہوں نے؟ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ذمہ دار ہیں اس کی, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس باہر, ان کے محل باہر پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے اٹھ کے باہر چلے جانا. لیکن خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر سے کہاں سے آواز آپ کو سنائی دی ہے؟ چلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے نا, تو پلیگ آن بوتھ ہاؤسز آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو ہو گیا, ساری پارلیمان بیٹھی ہوئی ہے, کس نے آواز اٹھائی ہے؟ مجھے ایک آدمی نے آواز اٹھائی تھی, وہ گم ہو گئی, اس کا نام جہانگیر ترین تھا. اس نے بولا کہ جناب میں اپنا سارا ٹیکس ڈکلیئر کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں ساری باقی پارلیمنٹ بھی اپنے ٹیکس ریل ڈکلیئر کرے. اس کو کسی نے نہیں سنا. تو یہ دیٹ از دا ریئلٹی آف پاکستان. خان صاحب آپ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ وکٹ کے مطابق بے شک نہ کھیلیں, لیکن وکٹ کو اگنور بھی, یہ دیٹس یور وکٹ.
اس کے اوپر ہی آپ نے کھیلنا ہے. ایک طرف حالات اتنے ڈپریسنگ ہیں, دوسری طرف یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ جی, یا آپ کا تجزیہ ہے کہ جی ہم تو پاکستان میں ریڈیکل چینج لے کے آئیں گے, تھوڑا سا میرے خیال میں انریلسٹک ہے. طلعت, میں سب سے پہلے مانتا ہوں میں کبھی بھی ریئلسٹک نہیں تھا, میں کبھی بھی زمینی حقائق کے اوپر نہیں تھا. میں جب ہاسپٹل بنانے کے آیا نا جی, یہاں کبھی بنا ہی نہیں ہے ہاسپٹل, آپ کدھر زمینی حقائق دیکھیں. کرکٹ میں مجھے ساری وقت کہ میرے جو 2 فرسٹ کزنز تھے وہ میرے سے بہت بہتر تھے, میرا بازو ٹھیک نہیں تھا, زمین ہی نہیں ہے, فاسٹ بال. دیکھیں طلعت, اس ملک میں اب آئیڈیلزم کی ضرورت ہے. ہمیں ایک خواب دیکھنا پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ لوگ اب ہمارے سامنے نظر آ گئے, 3 سال بیٹھے ہیں, لوگوں نے اتنی امیدیں لگائی, ہماری طرح کے لوگ چپ ہو گئے کہ جی جمہوریت آ گئی ہے, شکر ہے, چلے ان کو موقع دینا چاہیے. ہم نے الیکشن کا, غیر آئینی الیکشن تھا, پی سی او غیر آئینی تھا, سپریم کورٹ, ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. ہم نے کہا چلیں جی عوام کا مینڈیٹ ہے, کچھ کر کے دکھا دیں گے. آج 3 سال کے بعد کیا ہمیں پتا چلا ہے کہ جب تک ان کے مفادات ایک ہیں, یہ نظام نہیں بچا رہے جمہوریت کا, یہ اپنے مفادات بچاتے رہے. آئیڈیلزم جو مستقبل کا سہانا خواب ہے, آپ نے چودھری شجاعت کے ساتھ مل کر دیکھا پھر؟ نہیں دیکھیں, مستقبل کا سہانا خواب جو ہے, یہ میٹنگ بھی چودھری شجاعت, نہیں دیکھیں, چودھری شجاعت میرے گھر آئے, میرے مہمان تھے, پولیٹیشین تھے, اور پالیٹکس بڑی لمبی لسٹ آپ نے جاری کی تھی ان کی کرپشن کی وجہ سے کسی زمانے میں. ان کی بالکل جاری کی تھی, لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ میں ان کو ملتا نہیں. انہوں نے اگر ریکویسٹ کیا میرے سے ملنے کے لیے تو میں ان سے مل سکتا ہوں. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو چینج آئے گا وہ سٹیٹس کو کا, اب پاکستان میں ڈیوائیڈ لبرل اور فنڈامنٹلسٹ کا نہیں ہے. پاکستان میں سٹیٹس کو, اینٹی سٹیٹس کو, ایک وہ ہے جو عوام اب ترسی ہوئی ہے, تنگ آئی ہوئی ہے, چینج چاہتی ہے, ایک انصاف کا نظام چاہتی ہے, ایک معاشی انصاف چاہتی ہے, تعلیمی انصاف چاہتی ہے. اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ ان کے یہ سارے پاور سٹرکچر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نورا کشتی کھیلتے ہیں, اسمبلی پاور میں بھی بیٹھے ہیں, کیبنٹ بھی بیٹھے ہیں, اپوزیشن بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, نکلتے بھی نہیں ہیں. لیکن کیونکہ مفادات ایک ہیں, یہ مفادات کی جنگ ہے. جب تک ہم اس ملک میں ایک چینج کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے, آزادی آرام سے نہیں ملا کرتی. چینج کے لیے جنگ لڑتے ہیں, دھکا کون مارے گا؟ لیٹس ناظرین آسک عمران خان آفٹر دس بریک. اور لبرلزم اور دوسری طرف کنزرویٹو یا ریلیجس ایکسٹریمزم, اس کی ڈیوائیڈ نہیں ہے, تو خان صاحب سے اس پہ ہی پوچھیں گے. تو پھر ہم آج کل پاکستان کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کس قسم کی ڈیبیٹ پاکستان کے اندر چل نکلی ہے, اس کے اوپر بھی ان کے ویوز لیں گے. سوشل سیکٹر کے اوپر کیا ایجنڈا ہے ان کے پاس, کیا چھو منتر یہ پڑھیں گے تو پاکستان کا سوشل سیکٹر تبدیل ہو جائے گا, اور کون سے لیڈران ہیں جن کے ذریعے یہ الیکٹ کروا کے لوگوں کے نمائندگان اسمبلی میں بٹھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.